الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اب ایک مفصل فرد جرم آ رہی ہے، ایک پروزیکیوشن آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے خلاف. اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علیہم السلام. حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، جس کے معنی ہے عبداللہ عبرانی زبان میں. اب ان کی اولاد جو ہے یہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے، بلکہ یوں سمجھیے کہ تحویل قبلہ تک، بنی اسرائیل کو نوع انسانی کے امام کی حیثیت حاصل تھی. ان کے پاس تورات، انجیل اور زبور تھی، 3 آسمانی کتابیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انہیں اس منصب سے معزول کر دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو نوع انسانی کی امامت سونپ دی گئی. اب کسی کو کسی منصب سے ہٹانے کے لیے کوئی ریزن تو چاہیے نا. اب یہاں کیا ہے، یہ 10 رکوع آ رہے ہیں پورے، یعنی 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع کے آغاز تک. اب یہاں پر ان کی ساری کرتوتیں گنائی جائیں گی، ان کے جرائم گنوائے جائیں گے کہ جس کی وجہ سے اب وہ اس منصب سے معزول کیے جانے والے ہیں. اب ان رکوعوں میں سے جو 5واں رکوع ہے سورۃ بقرہ کا، یہ تمہید ہے، اور اس میں دعوت ہے ان کے لیے اب بھی انسان بن جاؤ، اب بھی اپنے لچھن درست کر لو، مینڈ یور ویز. تو ہماری رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے. تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی تھی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اب بھی تم میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ایفا کر لو. اوفی بعہدکم، تو میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس مجھی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، سچا قرار دیتے ہوئے اس کو جو تمہارے پاس موجود ہے. یہ قرآن مجید، میرے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تورات و انجیل کی تصدیق کرتے ہیں. جو کچھ تمہارے پاس ہے ان لائن ود دا سیم ہے، اسی مضمون کو لیے ہوئے ہے، وہی بنیادی تصورات ہیں جن کو تم مانتے ہو. میرے بندے محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم انہی نظریات کو پیش کر رہے ہیں. لہذا آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تشتروا ولا تکونوا اول کافر بہ، تمہیں تو ایمان لانے والوں میں پہل کرنی چاہیے اور تم کفر میں پہل کر رہے ہو. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس کا انکار کرنے والوں میں پہلے نہ بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے عوض ہلکی قیمت قبول نہ کرو، تھوڑی قیمت قبول نہ کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، بس تمہیں مجھی سے ڈرنا چاہیے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق و باطل کو گڈبڈ نہ کرو، مکس اپ نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہوئے. جب بھی حق اور باطل مکس اپ ہو جائیں گے تو اس پر جو لیبل لگے گا وہ حق کا نہیں لگ سکتا، وہ باطل کا لگے گا. جیسے امپیورٹی، کوئی پروڈکٹ اگر 100% پیور ہو تو اس پر پیور کا لیبل لگ سکتا ہے، لیکن اس میں اگر 0.1% بھی امپیورٹی ہو
تو اس پر پیور کا لیبل نہیں لگ سکتا. تو ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ نہ کرو. وتکتموا الحق، دیر بائی کنسیلنگ دا ٹروتھ. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو کتاب کے پڑھنے والے ہو، تورات پڑھتے ہو، انجیل پڑھتے ہو، زبور پڑھتے ہو. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ کی مدد چاہو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً نماز بہت بھاری ہے، بڑی ٹف ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ٹف نہیں ہے، باقی سب کے لیے بڑی ٹف ہے. یہ کون لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو گمان غالب رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اب وہ اصل پروزیکیوشن شروع ہو جائے گی. ان کے جرائم کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے. میں نے لفظ فہرست کہا ہے تو عام طور پر ہمارے ذہن میں جو فہرست سے بات ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ نمبر وار 1 2 3 4 5 6، اس کو ہم فہرست کہتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب نہیں ہے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. اس کا فوکس جو ہے وہ لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے، ان کی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے. لہذا ان معلومات کے اندر واضح نصیحت ہوگی، ان معلومات کے اندر ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس ہدایت کے اور واضح نصیحت کے اندر جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی. میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوع انسانی کا امام بنایا تھا. جسے بھی آسمانی ہدایت چاہیے اسے بہرحال رجوع کرنی پڑتی تھی بنی اسرائیل ہی کی طرف. جیسے مدینہ مکہ مکرمہ کے وہ چند افراد کہ جو خالص اللہ کو پوجنا چاہتے تھے لیکن مکے میں اس کا کوئی سامان نہیں تھا. ان میں سے ایک ورقہ بن نوفل تھے، انہی میں سے ایک حضرت زید تھے جو سعید ابن زید کے والد تھے. اور سعید ابن زید کون ہیں؟ حضرت عمر کے بہنوئی جو حضرت عمر کے ایمان کا ذریعہ بنے. یہ انٹروڈکشن کروا رہا ہوں میں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو ان میں سے 2 افراد تو دنیا سے جا چکے تھے، لیکن ورقہ بن نوفل موجود تھے، اگرچہ انتہائی بوڑھے تھے لیکن وہ عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے، اس لیے کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رہنمائی جو تھی وہ یہود و نصارہ کے پاس تھی. یہودیوں میں سے ہی نصرانی نکلے، عیسائی نکلے، لیکن وہ اس وقت تک ہدایت پر تھے جبکہ باقی یہودی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھکرائے جا چکے تھے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، ایج دی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے کسی کارنر سے، کسی سائٹ سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی. کس سے نجات دی؟ آل فرعون سے. کیا کرتے تھے وہ؟ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کر رہے تھے. یذبحون ابناءکم، کیا تھا وہ عذاب؟ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے.
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. اچھا اب ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو جتلائے گا، پھر ان کی ناشکری کا تذکرہ کرے گا، پھر اپنا کوئی احسان جتلائے گا، ان کی ناشکری کا تذکرہ کرے گا، پھر اپنا کوئی احسان جتلائے گا اور اس احسان کا کیا جواب دیا انہوں نے اس کا تذکرہ ہوگا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دے دی. فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے. یعنی دشمن کو آپ کے سامنے سزا دی جائے تو پھر ذرا وہ جو دکھ ہوتا ہے اس میں کمی آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے یہاں جتلایا کہ ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا، یعنی تم پر احسان کیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے، لیکن پیچھے سے کیا کیا انہوں نے؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے موسیٰ کی عدم موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے بڑی زیادتی کی، بڑی ناانصافی کی تھی، بڑی میری حق تلفی کی تھی. اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ حق کسی اور کو دیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تمہاری اس کرتوت کے بعد بھی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی. فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی. لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پالو، شاید کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، یعنی تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں راستہ دکھانے کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، ہے میری قوم، اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ، یقیناً تم نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا. بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو پوج کر، بچڑے کو معبود بنا کر. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِکُمْ، تو اپنے خالق کے حضور توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی تم میں سے جو اس جرم کا ارتکاب کرنے والے ہیں، موری جو تھے اس شرک کے، انہیں قتل کرو. اور بنی اسرائیل نے ایسا کیا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہوگا. فتاب علیکم، تو ان ریسپانس تم نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول کر فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ پر اعتماد نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلا کھلا دیکھیں اپنی ان آنکھوں کے ساتھ. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں ایک کڑک نے آن پکڑا تب کہ تم دیکھ رہے تھے، بے ہوش ہو گئے یہ سب. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اٹھا دیا، زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو. لیکن کہاں تھے یہ شکر ادا کرنے والے؟ ثم بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ بڑے چوچلے کیے، اسی لیے ان کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی مانند ہیں.
اور اس کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں، ہمیں جہنم کا عذاب کبھی نہیں ملے گا. یہ سب باتیں انہوں نے ایزیوم کر لیں اللہ تعالیٰ کی ان مہربانیوں کی وجہ سے. وَظَلَّلْ کیا تھا کہ لکودک صحرا تھا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ بڑی گرمی لگ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست اللہ تعالیٰ تک پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا سایہ ان کے اوپر کر دیا. ارد گرد سب دھوپ ہے، لکودک صحرا ہے، لیکن ان کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے تھا. تصور تو کیجئے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بٹھائے کھانا ملتا تھا مہمانوں کی طرح. یعنی اڑتے اڑتے پرندے چھوٹے چھوٹے جو تھے، جیسے ہمارے بٹیر ہوتے ہیں، چڑیاں ہوتی ہیں، اڑتے اڑتے وہ ایک دم بھون کر ان کے سامنے آ جاتے تھے اور یہ کھاتے تھے. اور صبح سو کر اٹھتے تھے تو ایک میٹھی چیز جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر اوس کی طرح پڑی ہوئی ہوتی تھی، اسے اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے، تو کاربوہائیڈریٹ بھی آ گیا اور پروٹین بھی آ گیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ. وَمَا ظَلَمُونَا، لیکن تم نے نافرمانیاں کر کے، ناشکریاں کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. یہ ظلمنا نہیں ہے، ظلمونا ہے. انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور پھر وہاں سے کھلا کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ. البتہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہوگے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی جھک کر داخل ہونا عاجزی کے ساتھ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا. یہ کیا تھا؟ یہ کلمہ استغفار تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا کلمہ تھا تورات اس میں بائبل کے اندر اور عبرانی زبان کے اندر. بلکہ عبرانی میں کہنا چاہیے، بائبل تو بعد میں آئی ہے، نہیں سوری، داخل و نازل ہو چکی ہوئی تھی. لیکن کیا کیا تم نے؟ یہ تم ایسا کرو گے تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری برائیوں کو بخش دیں گے. وسنزید المحسنین، اور نیکوں کو اور بھی دیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لیکن ان بدبختوں نے اس قول کو جو مغفرت کی ایک دعا تھی، مغفرت کا کلمہ تھا، اس کو بدل دیا ایک اور کلمے سے جو ہم نے ان سے نہیں کہا تھا، جو ان سے نہیں کہا گیا تھا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے نازل کیا ان ظالموں پر آسمان سے عذاب. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی بغاوت، ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، انہوں نے کہا پیاس بہت لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے درخواست، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست اللہ تعالیٰ تک پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اس پہاڑ کو، اس پتھر کو سٹرائک کرو اپنے عصا سے، اپنی لاٹھی سے. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے. 12 کیوں؟ آگے جا کے ہم پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ یہ 12 بھائی تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے، دوسرے بنیامین تھے. اب یہ 12 بیٹوں سے 12 خاندان وجود میں آ چکے تھے، 12 قبیلے وجود میں آ چکے تھے. تو فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو ان کے لاٹھی مارنے کے نتیجے میں 12 چشمے جاری ہو گئے اس پہاڑ میں سے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے، ہر خاندان نے اپنی گھاٹ کا پتہ چلا لیا کہ اچھا
یہ چشمہ جو ہے یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا. قد علم کل اناس مشربہم. مشرب کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ کو، جسے ہم اپنی زبان میں گھاٹ کہتے ہیں. تو سب نے معلوم کر دیا کہ ان کا چشمہ کون سا ہے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اب وہ جو من و سلوہ ان پر نازل ہو رہا تھا اس پر بھی انہیں تکلیف ہونی شروع ہو گئی. کیوں تکلیف ہونی شروع ہو گئی؟ اندازہ ہوا آپ کو؟ ناشکری پر. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر انڈیور نہیں کر سکتے، اس پر کنسسٹنٹ نہیں رہ سکتے، اسی پر صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، لہذا ہمارے بحاق پر ذرا اپنے رب کو درخواست دینا، پکارنا اپنے رب کو. یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیز کہ جو اگاتی ہے زمین. من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، مثلا ساگ پات، کھیرا، گیہوں، گندم، مسور، لہسن، پیاز وغیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اچھے کو برے سے ریپلیس کرنا چاہتے ہو؟ ماں تمہاری ہے تمہاری. اہبطوا مصرا، اچھا تمہیں بڑا شوق ہے نا زمین سے اگنے والی چیزیں کھانے کا، تو پھر داخل ہو جاؤ شہر میں اور وہاں کھیتی باڑی کرو اور وہاں پر اپنے پسند کی چیزیں اگاؤ اور کھاؤ. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم داخل ہو جاؤ شہر میں اور وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگ رہے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. نتیجتاً ذلت و مسکنت ان پر تھوپ دی گئی. اب تو یہ کام بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، شہروں میں تو شاید اس کا وجود نہیں ہے. اوپلے جو تھے گوئے، یعنی گوبر جو ہے حیوانات کا، اس کو باقاعدہ اکٹھا کر کے اس کا کچھ حصہ لے کر دیوار پر تھوپا جاتا تھا، اور پھر جب وہ خشک ہو جاتا تھا تو اس کو جلانے میں استعمال کیا جاتا تھا گیس کے آنے سے پہلے. نوجوانوں کو شاید اس کا بالکل کچھ علم نہیں ہوگا، اس لیے میں نے وضاحت کی ہے. تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں، اللہ تعالیٰ کے غصے میں گر گئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کو قتل کیا کرتے. جمع کے صیغے میں آیا قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ تذکرہ. بنی اسرائیل کی یہ حرکت کہ جب کوئی پیغمبر آتا تھا ان کے پاس وہ چیز لے کر کہ جو ان کو پسند نہ ہو، تو یا تو صرف اس کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، اور جہاں ان کا بس چلتا تھا باقاعدہ اللہ کے اس نبی کو قتل بھی کر دیا. ذالک بما عصوا، اور ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ذرا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا، توجہ سے سنیے گا. یہاں مختلف مذاہب کے لوگوں کو تذکرہ کیا ہے، اور جو دو بنیادی باتیں ہر مذہب کا حصہ ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اب چونکہ یہ مشترک نقطہ ہے تمام مذاہب کے درمیان، اس کا ذکر کیا ہے، اور جو مختلف نقطہ ہے اس کا ذکر نہیں کیا. یعنی کسی سے جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں
تو آپ جو کامن پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے. بھائی تم بھی یہ مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, تم بھی یہ مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, تم بھی یہ مانتے ہو ہم بھی یہ مانتے. اب آؤ, اب مذاہب کا کامن دو پوائنٹ ہے, وہ کیا ہے کہ ہر مذہب میں کسی بڑے کو مانا جاتا ہے, جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اور دوسرے ہر مذہب میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے. پوچھ گچھ, لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے, نیکی کی طرف مائل کیا جاتا ہے, برائیوں سے روکا جاتا ہے اس اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. تو یہاں فرمایا کہ ان الذین آمنوا, یقیناً ایمان والے یعنی مسلمان اور یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی, والصابئین اور صابی, غالباً مختلف ترجمے کیے گئے ہیں, جو سب سے کامن ہے وہ کیا ہے, آتش پرست, آگ کی پوجا کرنے والے, جیسے ایران وقت کے لوگ تھے. صابی, من آمن باللہ والیوم الآخر. تو ان سب کی روح سے جو کامن نقطہ ہے وہ کیا ہے, جو بھی اللہ کو مانتا ہے, بڑی ہستی کو مانتا ہے, اور کسی اکاؤنٹیبلٹی کی کے تصور کو مانتا ہے, یعنی یوم آخر کو مانتا ہے, وعمل صالحا, اور اکارڈنگلی اچھے عمل کرتا ہے, فلہم اجرہم عند ربہم, ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہوتا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. اب ہمارے میں سے وہ لوگ کہ جو بے تاب تھے کافروں کو گلے لگانے کے لیے, ان سے متاثر ہو کر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, یعنی ان کے پھیلائے ہوئے فتنوں کا اعلی کار بن کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو چھوٹا سمجھا تھا. انہیں فوراً دیکھو یہاں پر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے, نہ اسے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ وہ غمگین ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو کامن پوائنٹ ہوتے ہیں صرف ان کا ذکر ہے, جبکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اور مختلف مذاہب کے لوگوں میں ان کے اپنے بڑے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح قوموں کا معاملہ ہوتا ہے, ہر قوم کو, ہر ملک کو کسی ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں قائد اعظم کی تصویر لگانی پڑتی ہے, ہندوستان میں گاندھی کی تصویر لگائی جاتی ہے, چائنا میں ماؤ زے تونگ کی تصویر لگائی جاتی ہے, برطانیہ میں چرچل کو وہ اہمیت دی جاتی ہے, امریکہ میں جارج واشنگٹن اور ابراہیم لنکن کو وہ حیثیت دی جاتی ہے. یہ کیا ہے, یہ ایک تیسرا شعبہ ہوتا ہے جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ہر کے علیحدہ علیحدہ ہیں. جبکہ حکومت چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں وہ مشترک ہوتے ہیں, لیکن وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کے موٹیوز کیا ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, مسلمان, یہودی, نصرانی, صابی, جو کوئی بھی اللہ کو اور آخرت کو مانتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے, ان کے لیے ان کے نزدیک ان کا اجر اللہ کے پاس, ان کے رب کے پاس محفوظ ہوتا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہ انہیں کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ ایک ایکسپلینیشن ہے جو اس آیت کی میں نے کی ہے. آپ تفاسیر دیکھیں گے تو آپ کو 20 اس کی ایکسپلینیشن ملیں گی. جو بھی ایکسپلینیشن آپ کو زیادہ اچھی لگے اسی کو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا. یہ میثاق بنی اسرائیل کہلاتا ہے. وہ جو سرکردہ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے گئے تھے, کے ساتھ گئے تھے کوہ طور پر معافی مانگنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا اور ان سے کہا کہ میں اوپر گرا دوں گا ورنہ یا مجھ سے وعدہ کرو. تو نے کہا کہ جی ہم وعدہ کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا فَوْقَكُمْ مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور اٹھا رکھا تھا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, اور تمہیں کہا تھا جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھامنا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ,
اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے باوجود تم پھر گئے، یعنی وعدہ پورا نہیں کیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم لازماً گھاٹے سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو جاتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ